تیرے نام کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں کسی نے محبوب دی زلف ویکھ لئی گج کے بول سبحان اللہ کوئی یار دی زلف دا قیدی ہو گیا ہے کوئی محبوب دے نینا دا اسیر ہو گیا ہے کوئی امام الانبیاء دے جسمان مبارک دا عاشق ہو گیا ہے کوئی ویندا پیا یار دی پچھانڈی وچوں نور کیسا نکلدا ہے پیا یار دے حسن و جمال نقش و نگار تے دنیا عاشق ہو گئی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے ذوق مل کے پڑھن دا اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سینوں میں ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلا اے پیغام رسول اللہ دا اللہ دی توحید منو نظروں سے پیلا جدے بل ویکھی آئے باویں بلال باویں سلمان باویں صدیق باویں فاروق باویں عثمان باویں علی جدے بل ویکھی آئے کہندا ہے نظروں سے پیلا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے پھر مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں ماہ رمضان شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اج دا موضوع جو ہے اج دا جمعہ شہدائے بدر دے نال میں منسوب کر رہے ہیں بدر دے شہداء دی عظمت اور جنگ بدر دے کچھ چند ایک پہلو میں عرض کروں گا اللہ صحیح سے بیان دی توفیق عطا فرمائے پڑھنے سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین خالق کائنات نے قرآن کریم کی ارشاد فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ یہ عام فہم با محاورہ آسان ترجمائے ہے فرمان جڑے اللہ دی راہ جام شہادت نوش کر جان وہ مردے نہیں وہ زندہ نہیں کی نے بولو زندہ نے بہتر اور اعلیٰ زندگی گزارتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب دا فرمان ہے دا دنیا 70 آخر رب دا وعدہ ہے دا دنیا بولو 70 آخر 1 روپیہ ہی تھے جو رب دا 10 گنا ثواب دیتا ہے 10 دیو گے تھے 70 دا دنیا 70 آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب وہ دی راج 1 روپیہ خرچ کرے
وہ 10 گنا ثواب دیتا ہے. 10 دے تو 70 گنا ثواب دیتا ہے. وہ 1 روپیہ دے تو 10 گنا ثواب دیتا ہے. 10 دے تو 70 گنا ثواب دیتا ہے. تو جڑا 1 روپیہ دی بارگاہ دے وہ رب احکم الحاکمین نے، رب جڑا یہ نا انصافی نہیں کرتا. کچھ لوگ تاجر آزاد میں بیٹھے نے تاکہ مسئلہ اور سوکھا کر کے سمجھا دیں. سوتر منڈی چ رہندے نے بہت سارے لوگ ایسے. کچھ لوگ جی کروڑاں روپیہ لکھاں روپیہ دا تسی وپار کر دے ہو تے کوئی لکھت پڑھت نہیں. میں پوچھا آج ولی صاحب نو، میں خیر لکھاں روپیہ کروڑاں روپیہ دا تسی بزنس کر دیو، کام کر دیو، کوئی لکھت پڑھت نہیں، بس زبانی کلامی تے تسی دے دیندے جو کوئی لے کے نس دے تے. یہ نہ آخیا جی اسی وپار وہ نال کریدا جڑا نسے نہ، اسی ویار وہ نال رکھیدا جڑا نسے نہ، جڑا دوڑے نہ. دے دے انہوں دینے، انہوں نے سانو امید اور یقین ہے کہ نسن والا نہیں، یہ دوڑن والا نہیں، یہ ویار چنگا ہے، یہ ویار چنگا ہے. اسی بے ویارے بندے نال سودے نہیں کرتے، اسی ویار نال گل کرنے ہیں. رب العالمین نے فرمائے دا دنیا تے 70 آخر. 1 روپیہ ایتھے دیو گے تے 10 گنا 10 دیو گے تے 70 گنا اینا ملے گا. رب دا ویار غلط نہیں نہ ہو سکتا. بولو تو صحیح، وہ ویار غلط نہیں نہ ہو سکتا. وہ کیویں ویار غلط کر سکتا جڑا آندا پیا ویکھتے دیو تے جڑا 1 روپیہ تے 10 وہ 10 دیندا پیا، 10 گنا ثواب دیندا پیا. تے جڑا روپیہ دے اونوں اتنا ثواب ہے تے جڑا جان او دی بارگاہ دے دے. فرمایا بہتر اور اعلیٰ زندگی قرآن نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں. بہتر اور اعلیٰ زندگی یعنی اس لائف تو ہے جی زندگی گزر دی پئی، یہ نالوں بہتر اور اعلیٰ زندگی کتنے ہے؟ قبر دے اندر. کتنے بولو بولو کتنے؟ قبر دے اندر. بہتر اور اعلیٰ معلوم ہوا کہ قبر وچ جا کے قوت سماعت ود جاندی ہے. بھائی جے قبر چ جا کے قوت سماعت ختم ہو جائے تو بہتر تے زندگی نہ ہوئی. ہائے ہائے نہیں سمجھ سکیا. وہ آندا پیا بہتر اور اعلیٰ زندگی دینا. میرے ال دھیان کرو، کدی ایسی نہیں ویکھیا. میرے ال ویکھو ادھر. بہتر تے اعلیٰ ساری قوم دا صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ شہزادے ہوندے نے لوگ، قوم دا اپنا مزاج ہوتا ہے. مولوی گراؤنڈ بنا اپنوں کے لیے ہوتا ہے، ذرا جنی توجہ ڈیوائڈ ہوئی تو سارا کم ہی جانا رہا. بھائی جے جا کے وہ قوت سماعت کم نہیں کر دی تو پھر بہتر زندگی تو نہ ہوئی. اگر قوت بصارت کم نہیں کر دی تو بہتر زندگی تو نہ ہوئی. بہتر دا مطلب یہ کہ جڑا ایتھے ویکھدا ہے قبر وچ جا کے اودے نالوں زیادہ ویکھدا ہے. ایتھے سندا ہے چونکہ اعلیٰ زندگی ہے تے قبر وچ جا کے اعلیٰ وہ دی قوت سماعت ود جاندی ہے. مثال دے طور تے راتی بندے ستے ہون، اللہ نہ کرے زمانہ بڑا خطرناک ہے. راتی بندہ ستا ہوئے، باہوے استراحت ہوئے، نیند دے مزے لے رہا ہوئے، چور آ جائے دبے پیر چور آ جائے، وہ بندہ زندہ بھی ہوئے، جاگدہ زندہ بھی ہوئے، جسم کام کردہ ہوئے، روح وچ ہوئے، ساہ چل دے ہو، چور دبے پیر آوے چوری کر کے نکل جائے، انہوں پتہ نہ لگے. ہو جانا اس طرح بولو. چور دبے پیر چوری کر کے نکل جائے، بندہ زندہ بھی ہے پر سن نہیں سکیا، سندا نہیں، زندہ ہے سن نہیں سکیا. دیوار دے پیچھے کی ہوندا پیا پتہ نہیں. کوئی بندہ میں اٹھ کے دسے باں کھڑی کر کے پیا دیوار دے پچھلے پاسے ایک بندہ جا رہا ہے تے میں ایتھے بہ کے وہ جتیاں دی آواز سن لئی. ہائے ہائے ہائے، ایتھے بہ کے میں جتیاں دی آواز سن لیے، پیراں دی آواز سن لئیے. چور دبے پیر آ کے چوری کر کے ٹر جائے، بندہ زندہ بھی ہے سندا نہیں. فرمایا بہتر تے اعلیٰ زندگی گزاردا ہے جدوں بندہ قبر وچ چلا جاندا ہے، جسم تے روح بھی نہ ہوئے تے 40 قدماں تو پیراں دی آہٹ دا، جتیاں دی آہٹ دا آواز سن لیندا ہے. معلوم ہے قبر چ جا کے یہ نالوں بہتر تے اعلیٰ زندگی ہو جاندی ہے. پھر یہ کہنا پے گا قبر وچ جان والے دی قوت سماعت ود جاندی ہے، قوت بصارت ود جاندی ہے. وہ سندا بھی ہے، وہ ویکھدا بھی ہے، ساڈے نالوں اعلیٰ سندا ہے، ساڈے نالوں اعلیٰ ویکھدا ہے. چنگا بھلا زندہ بندہ ہو کے پیروں دی آواز نہ سن سکے، قبر چ جا کے 40 قدموں تک جتیاں دی آواز سندا ہے.
معلوم ہے بہتر تے اعلیٰ زندگی رب عطا کرتا ہے. بولو بہتر تے اعلیٰ زندگی رب. معلوم ہے وہ فلسفہ غلط ہے. وہ بے وقوف لوگ احمقاں دی جنت چ واسطے نے جڑے کہندے نے جڑا مرد ہے مر کے مٹی چ مل جاندا ہے. فرمایا 4 قدماں تک پیراں دی آہٹ دا آواز بھی سندا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدو دفنا کے آئے صرف وہ تو ہی سنتا ہے؟ نہیں. جدو بھی بندہ قبرستان جاوے وہ آن والے دیاں 4 قدماں تو جتیاں دی آواز سن لیتا ہے. تو معلوم ہے جی عام بندہ جڑا شہید ہے جڑا یہ عام بندے دی قوت سماعت ہے یہ عام بندے دی قوت بصارت ہے کہ قبر چ جاوے او دی نظر تیرے نال تیز ہو جاندی ہے او دی کنا دی سماعت تیرے نال تیز ہو جاندی ہے. کہ جڑا عام بندے دی قوت سماعت ہے یہ عالم ہے تے شہید دی قوت سماعت کی عالم ہوئے گا. کہ جے شہید دی قوت سماعت یہ عالم ہے تے امام الانبیاء دی قوت سماعت عالم کی ہوئے گا. زور نہ بولو سبحان. بھائی عام اور عالمی روا کے اندر قاری صاحب تشریف فرما علماء بیٹھے ہیں مجمع بہت زیادہ عالمی روا کے اندر کافر بھی سنتا ہے. چونکہ روح موت نہیں میں وضاحت بہت طوالے چ نہیں جانا چاہتا میں چونکہ اصل واقعہ والا ہونا ہے. عالمی رواج کافر بھی سنتا ہے. جی کافر سنتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں سنتا؟ مسلمان کی زندگی اس نال والا ہے. ہائے ہائے مسلمان کی زندگی کافر نہ لو. بولو کافر نہ لو آلہ ہے. اور فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تسی سوچ نہیں سکتے. یہ تے قوت سماعت قوت بصارت یہ تے میری جنی ناقص جی علمی کیپیسٹی دے مطابق میں آکھے ہے نا جنی میری عقل دی پرواز دے مطابق میں آکھے ہے کہ قوت سماعت آلہ ہے قوت بصارت آلہ ہے سننا آلہ ہے ویکھنا آلہ ہے. فرمایا یہ تے تیری قوت علم ہے نا یہ تے تیری علم دی کیپیسٹی ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یہ تے تم اپنی عقل نال آکھیا نا جی نظر آلہ ہوئے گی جی وہ کان آلہ ہون گے. فرمایا اتھوں تک تیرے علم دی بصیرت ہے اتھوں تک تیری علمی کیپیسٹی ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ سارے شہید کیویں زندگی گزارتا ہے تیرے عقل دی پرواز اتنی نہیں تیرے شعور دی بلندی اتنی نہیں تو اتھوں تک پہنچ نہیں سکتا کہ شہید اپنی قبر وچ اس تو بھی کنی اعلیٰ زندگی گزارتا ہے. اللہ بولو سبحان اللہ. اس تو بھی آلہ یہ تو میری ناقص علم سی بھی وہ دے قوت سماعت آلہ ہے قوت بصارت آلہ ہے. فرمایا تالو بھی بلکہ فرمایا عند ربہم یرزقون وہ کھاندے بھی نہیں تو پیندے بھی نہیں. اور جیسے یاد رکھیے جیسے نماز کا انکار کفر ہے سجدے کا انکار کفر ہے نماز کا انکار کفر ہے روزے کا انکار کفر ہے زکوٰۃ کا انکار کفر ہے جو فرائض کا انکار کفر ہے جیسے نماز کا انکار کفر ہے جیسے رکوع و سجود کا انکار کفر ہے جیسے زکوٰۃ کا انکار کفر ہے جیسے حج کا انکار کفر ہے جہاد کا انکار بھی کفر ہے. جہاد کا انکار بھی بولو تو صحیح جہاد کا انکار بھی کفر ہے. اور مجاہد انگریز حیران ہے میں اصل بات والا آگے پھر دور نکل جائے گا. انگریز حیران ہے کہ ہر بہن اپنا ویر بچان دیئے. بولی یار سبحان اللہ. ہر بہنہ چونکہ فطرتی تقاضے نے کہ کوئی بہن اپنے ویر دوتے اوکھا ویڑا برداشت نہیں کر دی. باہر پیڑ ہوئے لڑائی ہوندی ہوئے بہن ویر دا دامن پھڑ لے ویرا باہر نہ جائیں بہن ویر بچاندی ہے بھائی بھائی نو بچاندا ہے آندا ہے باہر اگ لگی تو دفع کا دورا رہ کر ماں پتر نو بچاندی ہے پتر ماں پتر نو بچاندی ہے باپ بیٹے نو بچاندا ہے بھائی بھائی نو بچاندا ہے بہنا ویر نو بچاندی ہے. ہر قسم کی لڑائی فتنہ فساد تو بچاندے نے پر جدو حکم مصطفیٰ آ جائے ہائے ہائے حکم رسول آ گیا تے پھر کوئی بہن اپنا ویر بچاندی نہیں. ہائے ہائے کوئی ماں اپنا پتر نہیں بچاندی. فطرتی تقاضے دی ماں دی ممتا نہیں چاہتی میرے پتر دے جسم دے زخم بھی لگے ماں کہندی بیٹا ماں صدقے جائے ماں پتر بچاندی ہے بہن ویر بچاندی ہے بھائی بھائی نو بچاندا ہے باپ بیٹے نو بچاندا ہے. یہ فطرتی تقاضے نے پر جدو حکم رسول آ جائے مائی دے 6 مہینے دا پتر میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے آ گئی. حضور نے فرمایا کی نہیں ہے یا رسول اللہ میرا پتر بھی قبول فرما لے. حضور میرا پتر بھی قبول فرما لو. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا مائی یہ 6 مہینے دا پتر کی کرے گا جا کے جنگ وچ. انہیں کہا سونیا مینوں بھی پتہ ہے کر کچھ نہیں سکدا
ہائے ہائے مینوں بھی پتہ ہے وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. وہ ماں نے آخیا سونا یہ تو میں نہیں جاننی ہے کر کچھ نہیں سکتا پر سونے جدو جنگ پورے زوراں دے تے ہوئے تو کوئی ظالم تیر تیرے وال سٹے سونے میرا پتر جے تیر چلا نہیں سکتا تیر بچا تے سکتا ہے. پر تیر تیرے وال آوے پتر میرا آگے کر چھڑے. ہر ماں پتر بچاندی ہے پر جدو حکم رسول آ جائے انگریز حیران ہو گیا ہے. وہ کیڑا جذبہ ایسا جدے تحت بہنا ویر قربان کری ہوندیاں نے ماما پتر قربان کری ہوندیاں نے بھائی بھائی قربان کری ہوندا ہے بیٹا باپ جڑا پتر قربان کری ہوندا ہے. نہیں تے جویں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بیٹا انہیں کہا ابو جی میری تلوار تھلے آئے تے میں چھڑ دیتا ہے. پیو سمجھ کے فرمایا جو میری تلوار تھلے آنو کبھی نہ چھڑدا کیوں میرے یار دی مخالفت وچ لڑدا سا پیا جے میری تلوار تھلے آ جاندو میں اے نہیں سی ویکھنا میرا پتر ہے میں ویکھنا سی دشمن رسول ہے جسم دے ٹکڑے کر کے یار دے قدمہ تو قربان کر چھڑنا سی. انگریز نے لکھاں بلین ڈالر خرچ کیتے کہ مسلمانوں کی ڈسٹری سے دسے جہاز نکال دو اور ناکام ہو گیا. چونکہ اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہر امام الانبیاء دا غلام حضور دے نام تو قربان ہونے والا او دا ایمان کرو تیرے نام پہ جان فدا. مل کے ذرا پڑھ لو کرو تیرے نام پہ کرو تیرے نام پہ کرو تیرے نام پہ فدا کرو تیرے نام پہ جان. جنہیں مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ باں کھڑی کرے. بعض بندے مسیطے رہ کے بھی بیچارے محروم رہ جائیں جس مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ باں کھڑی کرے. باہر والے تھوڑا پروگرام نے آواز بھی آتی کہ نہیں تمہیں کرو کرو تیرے نام کرو تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں. تو بہرحال مسلمان بھائیو انگریز حیران ہو گئے کیڑا جذبہ جی دے تحت یہ جانا قربان کری ہوندے نے. اور میں دسنا مسلمان بھائیو جس نے جناب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دی نکرانی بنی. پہلے ایک مشرکہ عورت دی نکرانی سی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء دی صحابیہ ہے تے ابو جہل نے نہ مارنا ہے مشرکہ عورت نے نہ مارنا ہے وہ دی مالکہ نے نہ مارنا ہے. اکھنے چھوڑ کے محمد کا نام لینا زنیرہ نے اکھنے جسم تو جان تے جا سکتی ہے امام الانبیاء دا ایمان نہیں جا سکتا. جسم تو جان تے جا سکتی ہے کملی والے دا پیار نہیں جا سکتا. بولو بولو کملی والے دا پیار
امام الانبیاء دا پیار نہیں جا سکتا. کسی نے کی ہوندا پیا مسلمانوں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوندا پیا بڑی مار پئی. اینی مار پئی اے مار کیوں پیندی ہے پئی؟ رب دا نام لینا چھڑ دے, او دے رسول دا نام لینا چھڑ دے, جسم جو جان چلی جائے گی. اے نہ ماریا, مار مار کے زنیرہ دی اکھاں دی روشنی ختم ہو گئی, اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. ابو جہل سامنے آ کے کھلو گیا, اسے کہ زنیرہ ویکھ میرے لات عزا منا حبل نے تیری اکھاں دی روشنی واپس لے لئی ہے. مطلب کہ میرے ربا نے میرے بتاں نے تیری روشنی واپس لے لئی ہے, تو دا انکار کیتا ہے, تیری روشنی واپس لے گئی ہے. زنیرہ فرمانیاں پئیاں نے تیرے بتاں روشنی واپس نہیں لئی, اے میرے اللہ تعالیٰ دا معاملہ ہے, یہ میرے رب دا معاملہ ہے. رب اکھاں دین والا, رب جڑا قوت سما دین والا او الہ ہے. فرمایا اے میرے اللہ دا معاملہ ہے, بولو میرے اللہ دا, اے میرے اللہ دا معاملہ ہے. حضرت زنیرہ راتی سجدے وچ سر رکھ لیا ہے, اے رب العالمین ابو جہل مینوں مینے دیندا ہے, تیرا رب ایڈا ہوے تے تینوں اکھاں دی بنائی نہ دے دے. یا اللہ اپنے واسطے نہیں منگدی, بس تیری وحدانیت دی سچائی دے واسطے منگنی آ. جدوں دن چڑھیا رب نے زنیرہ نوں اکھاں دی بنائی عطا فرما دیتی ہے. اے امام الانبیاء دے نام تو قربان ہونے والے لوگ اے کیوں قربان ہوندے پئے نے؟ کسی نے محبوب دی زلف ویکھ لئی, گج کے بول سبحان اللہ. کوئی یار دی زلف دا قیدی ہو گیا ہے, کوئی محبوب دے نینا دا اسیر ہو گیا ہے, کوئی امام الانبیاء دے چشمان مبارک دا عاشق ہو گیا ہے. کوئی ویندا پیا یار دی پچھانڈی وچوں نور کیسا نکلدا ہے پیا, یار دے حسن و جمال نقش و نگار تے دنیا عاشق ہو گئی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے ذوق مل کے پڑھن دا, اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی. مل کے بابا زبان پڑھ لو, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے, نظروں سے اجے بھی بڑے بد نصیب نے, خاموش نے. بڈھے بندے نو معافی ہے, جوان مڑانا پڑے, سمجھو اندروں بیمار ہے. حضور دا ذکر بیماریاں ختم کر دے گا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, طیبہ جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. اے پیغام رسول اللہ دا, اللہ دی توحید منو, نظروں سے پیلا. جدے بل ویکھی آئے باویں بلال, باویں سلمان, باویں صدیق, باویں فاروق, باویں عثمان, باویں علی, جدے بل ویکھی آئے کہندا ہے نظروں سے پیلا ہے, نظروں سے پیلا, نظروں سے پلائی پلائی جاتی ہے, نظروں سے پلائی جاتی ہے, نظروں سے پلائی
حضرت حسان بن ثابت فرماندے پے نے میں طواف کعبہ کرنا واسطے جانا پیا، میں رستے دے اندر ویکھیا ہے بلال دے گلے وچ بچیاں نے رسی پائی ہوئی ہے، ایک گھاٹی دے اوتے لے گئے نے، ایک ٹلے اوتے لے گئے نے، رسی زور نال کھچ دے نے، بلال نوں ہوش نہیں تے کی پڑھدا پیا احد احد رسی گلے وچ احد احد اللہ نو پکاری ہوندا ہے بلال۔ حسان بن ثابت فرماندے نے میں ویکھیا جدوں بچے رسی کھچ دے نے بلال دے گلے وچ زخم ہویا ہے، جدوں رسی کھچ دے نے گھسیٹ کے زمین تے لے کے جاندے نے۔ حسان بن ثابت فرماندے نے میں بلال دے کولوں لنگیا، میں پوچھا بلال کی گل ہے؟ بلال آندا ہے نظروں سے پلائی ہے، نظروں سے پلائی۔ بلال کی ہویا ہے؟ بلال آندا ہے پیا وَيُزَكِّهِمْ والی نگاہ جڑی ہے میرے تے اثر کر گئی ہے، جدوں یار دیاں نظراں ویکھیاں نے غار حرا دے اندر یار نو ویکھیا تے پھر کہنا پیا نظروں سے پلائی ہے، نظروں سے پلائی۔ بہرحال مسلمان بھائیو جس نے فرمایا میں بلال نو ویکھیا ایک دن ایسا ہے بلال نو مارا پینڈیاں نے کولو ماں زاغ دے کاجل والا محبوب لنگیا۔ حضور نے بلال والے کہ فرمایا بلال فکر نہ کری اللہ تیری مدد کرے گا۔ ادھر دعائے مصطفیٰ ہوئی، اگلے دن صدیق اکبر ننگے۔ میرے نبی دی دعا آئے گا نہیں جاندی، فرمایا بلال گھبرائی نہ، بلال مار کھانا ہے پہ کی گل ہے؟ بلال آندا ہے میں کی دساں جدوں برتن بنان والا بندہ برتن بناندا ہے پہلو مٹی لے کے آندا ہے، مٹی لے آندا ہے پھر آ کے گوندا ہے، گو کے پھر انہوں جس لئے پہلو جدو گوندا ہے وہ دی مار برداشت کر دے گے، پھر انہوں آوی تے چڑھاندا ہے، آوی تے چڑھا کے پیالہ بناوے، گلاس بناوے، کوئی چیز نہیں بناوے، برام تو بعد پھر دھوپ وچ رکھ دائے، پھر آوی دی تکلیف جدو کوئی جاندی ہو دی تکلیف، جدو دھوپے رکھیا جاندہ ہے پھر ہو دی تکلیف۔ بلال آندہ پیا پھر وہ برتن جدو پٹھی وچ رکھیا جاندہ ہے او دی تکلیف، جدو باہر نکلدا ہے بازار وچ آوندا ہے گاہ کو پھڑ کے ویندا ہے، وجا کے ویندا ہے، ٹلکا کے ویندا ہے، یہ برتن کتے خراب تے نہیں۔ پھر جدو اینے پروسیس تو بعد انیاں مشقتاں تو بعد بازار وچ آوندا ہے ملکی پیندا ہے دو آنے، ملکی پیندا دو آنے۔ بلال بھی آندہ پیا میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں۔ بولو سبحان اللہ، اللہ کرے صحیح عاشق رسول صحیح بن جائیے۔ میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار کے، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار کے۔ مسلمانوں فرمایا بلال اللہ تیری مدد کرے گا، دعائے مصطفیٰ قبول ہوگی۔ بولو صدیق اکبر ننگے عظمت بلال بیان کرنا مطلب نہیں، اے دسنا پیا اے یار دے نام تو کیوں مارا کھاندے رہے نے۔ انگریز نے کنی کوشاں کیتیاں نے کہ مسلمانوں جہاد تو روک دیو، کیوں بھائی بولو تو صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، اور ساڑھے لوگ بھی انگریزاں خوش کرنے لگے نے۔ اللہ رسول خوش ہو نا بھئی انگریز خوش ہو جائیں۔ ایک دن مرنا میں ہزارہ من مٹی پہ رہی ہیں، اقتدار یہ بادشاہیاں پچھلے ٹر گئے، یہ ٹر گئے، اگلے ہونا سکڑے کچھ ایسے دانا سانوں کی ضرورت بھی نہیں، پر میں دعوت فکر دینا پیا جنہیں انگریز نو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اللہ تے اللہ تے رسول نو راضی کرنے تے نہیں انرجی صرف کرو۔ اللہ تے اللہ تے رسول تیرے تے راضی ہوئے تے پھر تینوں کسی انگریز دیں گے اپنا کاسا دراز نہ کرنا پائے، منگے ہوئے مدینے دے تاجدار کولو انگریزاں کولو منگن دی لوڑ نہ پاوے۔
یہودیاں کو منگن کی ضرورت نہ پوے جے منہ مدینہ شریف حل کیتا ہوئے. انگریزاں خوش کر دیو یہودیاں یہود و نصارہ نو خوش. حضور نے فرمایا یہود و نصارہ غیر مسلم کدی مسلمان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک دا فرمان جتھے موجود ہوئے تو جا کے جی صلح کون آدمی ہے لعنت ہے جی صلح دے اوتے جڑی نبی دے گستاخاں نال کرنی پوے جڑے جہاد دے منکر تے اللہ رسول دے گستاخاں نال کرنی پے کوئی صلح نہیں. ساڈی صلح او دے نال جڑا امام الانبیاء دا غلام ہے. باقی یہ بے غیرتی یہ بے حیائی ہے یہود و نصارہ نال روٹیاں کھانیاں بہ کے یہود و نصارہ نال جا کے انہاں دے ٹکڑیاں تے پلنا انہاں لگے کاسے دراز کرنے بے حیائی ہے. حیا ہے کہ تیرا منہ مدینہ شریف ال ہوے. چلو امیر المومنین ال ویکھ لو کنے امیر المومنین جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم جناب عثمان غنی جناب مولا مرتضیٰ. یہ مومنہ دے امیر نے دسو کدی جناب صدیق اکبر نے کسی یہودی کو پیسے منگے ہون تو یار سانو پیسے دے دے سارا نظام نہیں صحیح چل رہا. آپ نے فرمایا جان جاندی تے جائے یہودیاں دے کی کاسے دے نہ دراز کرنے. جدوں میں لوڑ پئی جے جناب فاروق اعظم والے ویکھ لو امیر المومنین بادشاہ ہے ساڈا مومنہ دا امیر ہے تے بارش نہیں ہوندی پئی تے مدینہ شریف حضور دے روزے تے ٹر گئے. آئی مومنہ دا امیر امیر المومن بندار بندے بڑا شوق ہے. آئی مومنہ دا امیر جڑا امام الانبیاء دے روزے تے جا کے نہ سونیاں قوم جڑی یہ گرمی نال مر گئی قید سالی ہوگی خشک سالی ہوگی میہ نہیں پیندا. آواز آئی عمر اپنے نظام تو صحیح صحیح چلائی جا اللہ رسول دے فرمودات دے مطابق فکر نہ کر جراتی میہ پہ جائے گا. منگ مدینے دے تاجدار کو یہودیاں کو منگن والے آ مدینے دے تاجدار وال ذرا کاسا پھیلا کے کہو اے مازاق دے کاجل والے محبوبہ اور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں بالیقین وہ ضرور بالیقین وہ ضرور. بہرحال مسلمانوں جس نے ایک کون بلال ہے احدن امیہ آندہ ہے نہ لینا چھڑ دے جان چھوڑ جائے گی. فرمایا پھر کی ہوئے گا اسا کہ جان چھوڑ جائے گی. فرمایا کہ دے تم آخر مار تو. فرمایا تم مار رہا میں پتہ ہی نہیں لگتا. انہیں کہ وجہ کی ہے آپ نے فرمایا تینوں کی پتہ ہوئے یاد عشق وچ کننا مزہ ہے. عشق مصطفیٰ اندر کنی لطافت ہے کنی حلاوت ہے کنا لطف ہے کنا پیار ہے کنا مزہ ہے. عشق رسول اندر کنی لطافت ہے کنا مزہ ہوگا ہے. مایا تیرے اتھوں جند جانوار دیاں گا. فرمایا کیڑی گل کرنا ہو سکے مار پہ گی. فرمایا میرا جسم ہے ہی نہیں. مایا تیرے اتوں جندوار جند جانوار دیواں گا. مایا تیرے اتوں جند گا مایا تیرے اتوں جند سانو وارنی نہیں پہندی ہے شیر والی گل ہی ہے جنہیں وارنی وار گئے نے اسی تے ہونا صلح کو نہیں پڑے ہیں. مایا تیرے اتوں جند جانوار مایا تیرے اتوں جند جانوار دیواں گا. مایا تیرے اتوں جند جانوار دیواں گا. ایک جان نہیں دو جہان وار دیواں گا. ایک جان نہیں دو جہان وار
یہ تو وہی بلال ہے جدو وقت آخری آیا ہے، جدو آخری ویلا بلال حبشید آیا ہے تے آپ دی بیوی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، کی آندی ہے پئی رنجو غم اندر مبتلا ہے، روندی پئی کی آندی ہے اج میرا سرتاج میرے تو بچھڑ رہا ہے، اج میں بیوہ ہو رہی ہوں۔ بلال نو ہوش نہیں جدو یہ سنے آئے بی بی نو روندیاں دیکھے، بلال نے اکھ پٹی فرمایا رو نہ، اج تے محبوب ملن والا ہے۔ آئے فرمایا تو رونی ہے، میں ہسنا پیا، فرمایا نہ رو، اج تے یار ملن والا ہے، ہائے ہائے اج تے محبوب ملن والا ہے، بولو اج تے محبوب ہے، اج تے میں بھی عرض کرنا پیا، دعا کرنا اے مازاق دے کاجل والیا محبوبہ، اے تیرے غلام بیٹھے ہوئے نے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی تسبیح کردا ہے پیا، کوئی تقریر سندا ہے پیا، کوئی ذکر و اذکار کردا ہے پیا، کوئی صدقہ و خیرات کردا ہے پیا، کوئی کسی طریقے نال زکاتاں دیندا ہے، سارے دا مطلب کی ہے کبھی یار دی زیارت ہو جائے، کبھی محبوب خواب اندر تشریف لے کے آ جائے۔ واقعہ میں عرض کرنا پہلے تواڈے واسطے دعا کر لیے، آج جڑے مسجداں بناندے ہو، آج جڑے میرے نبی دے نعرے ماردے ہو، جڑے حضور اللہ دے گھر نال پیار کردے ہو، اگے ود کے صدیق اکبر دی سنت پوری کردے ہو، تواڈے واسطے دعا کرو رب العالمین اج رات اکھ لگی ہوئے، اکھ لگی ہوئے خواب اندر امام الانبیاء دی زیارت ہو جائے۔ ہائے ہائے بندے کئی بڑے سوڑے پہ کے ٹلے بولے نے، محبوب دی زیارت ہو جائے، کدی محبوب دی زیارت ہو جائے، اج رات سوڑیاں تیری دید ہو جائے، ساڈی عید ہو جائے۔ کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو غریباں دے نال پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں کہ بندہ نہ پڑھے کہ کفر ہو چلا، ایسی گل کوئی نہیں، پڑھنا لے کے ذوق بن جاتا ہے، تو کدی کدی طبیعت نیکی تو نہیں بھی مانتی، اج دی بنتی ہے وڈیرے بندے بڑھڑے بندے نوں معافی ہے، جوان منڈا جڑا ہے انج پڑھو کہ محبوب تینوں ویندا ہے پیا، کی عقیدہ نبی تیرے عبادت و ریاضت نبی ویکھدے نہیں، وہ جڑا تسی ذکر سنتے ہو حضور نوں ویکھدے نہیں، نبی نوں پتہ ہے کہ کیڑا کیڑا بیٹھا ہے، کنی کنی محبت نال بیٹھا ہے، تے جے نبی ویندے نے پئے تے پھر تو اپنے آپ نوں ہمتن گوش ہو کے حضور نوں کیوں نہیں عرض کردا؟ یہ تصور کر کے مدینے دا تاجدار تینوں ویندا پیا۔ بابا جبران پڑھ لو ذرا، کدی آو غریباں دے محلے، کدی آو کدی آو غریباں آنڈی گوانڈی دھیان رکھو، جڑا نہ پڑھے سمجھو کو بد نصیب آدمی بیٹھا ہوئے، کدی آو محلے، کدی آو غریباں دے سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا حبیب اللہ، کدی آو
گریباں دے محلے دکھاں دردان بوہے آن ملے۔ بہرحال مسلمان بھائیو یہ جان کیوں قربان کر دینے؟ انگریز حیرانے جانا کیوں قربان کر دینے؟ آندھنے سونے تیری اکھ دا اشارہ ہوئے غلام تیرے قدمہ کو سیڑے قربان۔ میدان بدر صحابہ دی لائنہ لگیاں نے، میرے نبی دے ہاتھ وچ ایک سوٹی حضور لائنہ سیدھیاں کرا رہے ہیں۔ کمانڈر ان چیف لائنہ سیدھیاں کرانا ہے، سارے فوجی کھلوتے ہیں، اسلحہ کسی کو ہے کسی کو نہیں۔ واہ میرے رب دے سپاہیو، مصطفیٰ دی فوج تیری عظمت و سلام ہوئے۔ نہ تیگو تیر نہ خنجر نہ برچیاں نہ بالے، نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ سے سوٹی ہے، سدھے ہو سدھے کر دیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ حضور کول آئے، یہ میں ڈاؤٹ سی ہوتے، لیکن آج میں پڑھیا جو حدیث موجود ہے، پھر کرم شاہ صاحب بھی لکھے جائے اور نبی دے اندر اور بھی حدیث موجود ہے۔ ایک بات آپ نے جو لے فرمایا سواد، حضرت سواد کی عادت سی مزاحیہ، ایویں ذرا خوش طبعی کرنا، ہس پینا، ہاسے والی مذاق والی عادت سے۔ وہ آپ تو ذرا پیٹ بڑھیا سی، تے حضور نے سوٹی میں فرمایا پیچھے ہو کے کھلو، سیدھا ہو کے کھلو۔ فوجی جڑے ہوندے انج نہیں ہوندے، فوجی نہیں فرمایا، فوج مشقت کرتا ہوں فوجیاں دے جسم دے چربی جربی کوئی نہیں ہوندی، تے سیدھا ہو جس لے آپ نے سوٹی نہیں ماری نا تے تر پے انہاں حضور دا باہ پھڑ لئی، کمری والے دا ہاتھ پھڑ لیا۔ سونیو تسی عدل و انصاف دے پیک کرو کہ تسی مینوں سوٹی ماری ہے، میں بدلہ لینا ہے۔ ہوئے اج کمانڈر ان چیف ہوندا یا اج کوئی اور ہوندا تے اودا کورٹ مارشل ہوندا، تو میں کون گل کرنے والا؟ انہوں پتہ نہیں چیف نے نہیں، حضور نے فرمایا کیا نہ پیا جناب تسی عدل و انصاف کر دے تو میرے سوٹی ماری تسی، میرے آقا کھلو گئے۔ صحابہ نے فرمایا کی کرنا پیا؟ انہیں کہا میرا تو میرے یار دا معاملہ ہے، تسی مرید ہو میں مرید نہیں، یہ تواڈے آقا نے میرے آقا نہیں۔ انہیں آخیا کملی والے محبوبہ میں بدلہ لینا ہے۔ امام الانبیاء کول آئے، جس لئے کول میرے نبی آئے، انہیں کہا حضور قمیض چکو میں بدلہ لینا ہے۔ حضور نے اپنا قمیض اٹھا دیتا۔ ہائے 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 ہائے، سبق لے لو مسلمانوں اس جملے تو، میرے آقا دے اس عمل تو سبق لے لو۔ لوکاں دے حق غصب کرنے والے ہو، جائیداد تے ڈاکے مارنے والے ہو، جائیداداں غصب کرنے والے ہو، میرے نبی دے عمل تو سبق لو۔ ایک چھوٹی دانستان نہیں، اور جس ویلے ماری حضور بدلہ دین واسطے کھلو گئے ہے کسے دی ایڈی جرت؟ صلح کن بن دے ہو، نبی رسول اللہ دے نام تے نبی پاک دے لوگ بھونک دے رہے ہیں تو تم چپ کر کے کھلوتا رہے۔ میں ویکھاں گا جدو تیرے پیو نوں کوئی گال کڈے کیویں چپ کر کے کھلوتا رہنا۔ رسول اللہ دے گستاخ نال کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو جس ویلے آپ نے قمیض اٹھا دیتا، میرے نبی نے قمیض اٹھائے، انہیں دوڑ کے جا کے امام الانبیاء دا پیٹ مبارک چم لیا، اس لئے چم لیا ہے نال جفی پا لئی۔ میرے آقا نے فرمایا کی کرنا پیا؟ جس لئے میں پیچھے ہو جائے، سن غلام دا جواب تڑپ جائیں گا مسلمان، اور میں ایک ہی کیتا ہی سیدی یا رسول اللہ ساڑی خواہش ہے، جسم جو جان نکلن والی ہے، سونے قربانی دین والے ہیں، انہیں جنگ چھڑے گی جامع شہادت نوش کر جاواں گے، سونے خواہش ہے سی آخری واری یاد جسم نال میرا جسم لگ جائے۔ آخری واری یار دے جسم نال جسم لگ جائے، بول یار سبحان اللہ۔ آخری مرتبہ سونیاں جان نکل دی ہوئے تے تیرے جسم نال جسم لگ جائے، کیوں؟ فرمایا اگر دسترخوان اگ نہیں جلا
مسلمان دی جدل ہاتھ صاف کی تو اون مازاق دے کاجل والے محبوبہ تیرے ہاتھ لگی اون دسترخوان اگ نہیں جلاؤندی سونیا میں تیرے جسم نال اس ہاتھ تے لگا مازاق دے کاجل والے محبوبہ میرا جسم تیرے جسم نال مس ہو جائے گا میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی آئی میرے نبی دے غلام جس لئے مسلمان بھائیو صفحہ بن گئیاں نے امام الانبیاء نے فرمایا صفحہ بن گئیاں نے حضور نے سب تیار کر لیا ہے ادھر ایک پاسے کفر ایک پاسے اسلام ادھر کی یہ مسلمان بھائیو 80 اونٹ کل 313 بندے کسے کو تلوار ہے کسے کو نہیں کسے کو خنجر کسے کو نہیں مسلمان اے رب دے سپاہی نے اے میرے مصطفیٰ دے فوجی نے حفیظ جلندری نے خوب ترجمانی کی تھی انہاں کہنا تیرو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیرو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی نہ تیرو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی میرے مازاق دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صفحہ بنا لیا نے مسلمان بھائیو صفحہ بنائی ہیں امام الانبیاء صفحہ بنوا کے ادھر کفر ادھر اسلام حضور نے ہاتھ چک لینے اے رب العالمین پوری دنیا دوتے اے 313 نہ رہے تے تیرا نام لیان والا کوئی نہ رہے گا تیرا نام لیان والا کوئی نہ رہے گا مازاق دے کاجل والے محبوب نے ہاتھ چک لینے دعا دے واسطے رب العالمین انہاں دی مدد فرما یا اللہ اے مٹ گئے پھر تینوں رب کہن والا کوئی نہ ہوئے گا چاند لمحے گزرے میرے نبی نے اینڈ تیار کر کے فرمائے اب شیر یا ابا بکرین ابو بکر جی سونا حکم فرمائے مبارک ہوئے سونا قاضی فرمائے امداد آ گئی ہے کہ قاضی فرمائے حاجہ جبریل او جبریل کھلوتا ہے تو مدد لے کے آیا ہے ہائے ہائے مومنہ دی مدد جبریل کرنا آیا ہے او کہنے والے اللہ تو سوا کوئی مدد نہیں کرتا جبریل مدد لے کے آئے بولو جبریل جبریل مدد لے کے آئے مسلمانہ دی مدد واسطے رب نے جبریل نو بھیجیا کہ جے رب مسلمانہ دی مدد واسطے جبریل بھیج سکتا ہے تو مسلمان دی مدد واسطے کملی والا محبوب کیوں نہیں بھیج سکتا جبریل آئے مدد لے کے اللہ اکبر بات اور نکل جائے گی مسلمان بھائیو پھر کیوں ہوں دیا پیا امام الانبیاء ایک دن جناب مولا کائنات ممبر تے بیٹھے سے حضرت علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا میرے یارو دوستو ادھر آئی تو دسو دنیا چ سب تو بہادر کون ہے سارے کھلو گئے نہ کیا حضور تسی حیدر قرار ہو شیر خدا ہو فرمایا نہیں جناب پھر کون فرمایا ابو بکر صدیق گج کے بول سبحان اللہ حضور سب تو بہادر فرمایا ہاں میرے نال بھی بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جناب وہ کس طرح فرمایا بدر دے میدان اندر جس لئے یار دا چبوترا بنا دیتا ہے ایک جھونپڑی بنا دیتی محبوب دی اچھی جگہ دیتے تے کیا کیا ہے کیڑا صحابی ہے جنہا یار دا پیرا دے گا فرمایا کسے نے اقرار نہ کی تھا کسے نے ذمہ داری نہ لئی صدیق تلوار لے کے یار دے بھوئے گے کھلو گیا فرمایا سب تو اوکھا ویلا ہو سی یار دی نگہبانی کرنا حفاظت کرنا امام الانبیاء دی جناب صدیق اکبر سبق دے گئے تحفظ ناموس رسالت کرو تحفظ ناموس رسالت واسطے فرمایا جان بھی جان دیے تے جائے عقیدہ صدیق اکبر پیش کرنا پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال مسلمان بھائیو پھر کیوں دے پیا
جنگ وچ پہل ہوئی، جنگ شروع ہوئی، جنگ وچ پہل کرنے والا ایک بندہ اگے ودیا ہے، انہیں آخیا میں رب نال وعدہ کیتا ہوا ہے یہ جڑے تواڈے کھوہ نے نا میں انہاں تے جا کے قبضہ کرنا ہے، کھوہ تے قبضہ کرا رب نال وعدہ کیتا ہوا ہے۔ بندہ باہر نکلیا، میرے حمزہ تلوار کھڑ لئی، آپ نے تلوار ماری وہ لت لا کے رکھ دیتی، جب لت لائی وہ پھر زمین تے گھسیٹ کے جاندا سی پیا۔ مطلب وہ یہ سی کہ مسلمانوں نے کھواں تے قبضہ کیتا ہے تے پانی جا کے خراب کر دیاں گا تے پین دے قابل نہیں رہے گا۔ جناب امیر حمزہ جس لے دا عزم ویکھیا، آپ نے پھر تلوار کڈی ماری، تون لا کے رکھ چڑی۔ یہ جنگ دی پہل ہوئی۔ پھر مسلمان بھائیو جنگ شروع ہو گئی۔ امام الانبیاء دے 3 ساتھی 3 انصاری نکلے نے۔ ادھر کون کون مسلمان بھائیو نکلے آئے؟ ادھر 3 انصاری نکلے نے امام الانبیاء دے غلام، ادھر 3 کافر بے ایمان، ولید، عتبہ، شہبہ، سارے نکلے نے۔ جس نے نکلے 3 بندے آ کے آندے پے اے محمد ساڈے مقابلے تے کسی نوں بھیج کون آن والا ہے؟ مسلمان بھائیو 3 انصاری گئے، انہاں نے تعارف کیے، اکھے سی انصاری ہاں۔ انہاں نے کہا اپنے نبی نوں کہو ساڈے مقابلے دا بندہ کھلاوے۔ حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کی آخے بولو بولو تو صحیح، فرمایا واپس آ جاؤ۔ جس لئے واپس آئے آپ نے فرمایا امیر حمزہ نو بلاؤ، فرمایا حضرت زبیر نو بلاؤ، فرمایا میرے علی نو بلاؤ۔ اگلا جمعہ شاعت علی درد کرنا ہے تو جو ہے نا حضرات، چونکہ اس دفعہ 4 جمعے آ رہے ہیں، پھر میں سارے موضوعات بیان نہیں ہو سکتے۔ جس لئے اللہ اکبر، فرمایا میرے امیر حمزہ نو بلاؤ، میرے علی نو بلاؤ، زبیر نو بلاؤ۔ حضرت زبیر بھی آگے جناب علی المرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ بھی آگے سونا حکم ہوئے، فرمایا جاؤ ذرا میدان اندر۔ ایک نبی پاک دا چاچا، ایک نبی پاک دا ویر، وہ نبی دے خانواد ہے تیری عظمت و صدقے جان، خاندان رسول تیری عظمت و سلام، سارے خاندان ان کے برادری کنبے قبیلے یہ پتہ نہیں کنے بنائے نے، اتنی اپنی اختراع ہے۔ میرے نبی دا قبیلہ سب نال اونچا ہے، باقی خود ساختہ برادری کنبے قبیلے آپ بنائے نے، آپ ذلیل و رسوا بھی آپ ہو رہے ہو، تیاں بیٹھیاں بوئیں تے جوان وڈیریاں ہو جاندی، رشتہ نہیں لبدا، وہ کی ہو جی برادری نہیں، اسلام نے دے نہیں آکھیا۔ اور میں آپ سے اپیل کروں گا خدا را آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، امام الانبیاء کے نقش قدم پہ چلیں، رسول اللہ کے غلام ہیں آپ۔ میرے نبی نے صحابانہ رشتہ داری کی تھی ہے، حضور نے 2 تیاں دی تیاں غلامان ہوں، بول سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کریم میرے نبی دے غلام نہیں؟ بولو تیری تھی دی عزت نبی دی تھی دلو ود کے تو نہیں نا ہیں؟ تے جے نبی غلام انہیں اہمیت دیندہ ہے کہ تیرے بارے کی خیال ہے؟ او جی کار نہیں لبدا، جی بندے نہیں لبدے، اونچا کار نہیں لبدا۔ اگرچہ یہ میل جوڑ اللہ نے بنائے نے رشتے ہوتے یا آسمانہ تے بنے نے، لیکن ایک کباہتاں یہ سب فضول نے۔ برادری کنبہ قبیلہ کوئی برادری کنبہ قبیلہ نہیں، میرے نبی دی بات صرف برادری میرے مصطفیٰ دی ہے، باقی سب میرے آقا دے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس لئے جناب امیر حمزہ مولا کائنات یہ 3 ساتھی نکلے نے میدان اندر، آپ نے فرمایا دل کر کے، جس لئے انہوں نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں امیر حمزہ۔ تو کون ہے؟ میں علی۔ تو کون ہے؟ میں زبیر۔ جنگ شروع ہوئی مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دے شیر جھپتے نے، جس لئے جھپتے نے جناب علی المرتضیٰ اپنا مد مقابل چت کیتا ہے، جناب امیر حمزہ اپنا مد مقابل واصل جہنم کیتا ہے، جناب زبیر نے اپنا مد مقابل واصل جہنم کیتا ہے۔ تینوں واصل جہنم کر کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے، یا سیدی یا رسول اللہ تیرے غلام واپس آئے نے، کامیاب ہو کے آئے نے۔ جنگ پورے زوراں تندی بھی مسلمان بھائیو، کدی جناب امیر حمزہ میدان میں جاندے پے نے، کدی مولا کائنات 17 رمضان 17واں روزہ۔ کسی بدر الکبرى آکھیا ہے، کسی نے بدر العظمی آکھیا ہے، رب نے انہوں یوم الفرقان آکھیا ہے، یوم الفرقان جنگ بدر دے دنوں رب نے یوم الفرقان آکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بدر دا میدان مسر کرنا پیا مسلمان بھائیو، جنگ پورے زوراں دوتے، ادھر امام الانبیاء تشریف فرمانے، غلاموں دینے پہ بات زمینہ آگی تو پھر وہ رہ جائے گی۔ ننے 2 بچے آئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے میں کھلوتا سا میدان دے وچ،
ننے ننے بچے آئے نے تے آکے کی بچے آئے نہایت رازداری سے نشاں ابو جال کا پوچھا چاچا جی ابو جال کہہ رہا ہے عبدالرحمن عوف حضرت میں ویکھے بچیاں والا نکے نکے بچے کہ وہ سردار مکے دا فرمایا بچے تسی کیا آکھنا ہے نوجوان اے بات تیرے واسطے کرن لگا میرے نبی دا غلام ہے تے تیرے سینے دندر حضور دی محبت دی شمع روشن ہو جانی چاہیے نبی پاک دی زلف دی قسم رمضان شریف دا مہینہ ہے اے بات صرف نوجوانوں واسطے کرن لگا میں ڈاکٹر بن انجینئر بن جو تیرا دل کردا ہے بن جے کدی 2 گھنٹے میرے محبوب واسطے روز کر لیا کریں درود و سلام پڑھے منو حضور دی زلف دی قسم کسے شعبے جو ناکام نہیں ہو سکتا اپنے سینے چ محبت رسول دی شمع روشن کر مغربی ثقافت چھوڑ دے مغربی لباس پونے چھڑ دے میرے پتر میرے بھائی میرے بیٹے مغربی لباس چھوڑ دو مغربی ثقافت کے لعنت بھیجو لباس پاؤ رسول اللہ والا آؤ لباس پالو بلال حبشی صدیق اکبر والا ثقافت بنا لو امام الانبیاء دی طرز زندگی پہ عمل کر لو جے مشکل تیرے قریب آ جائے پھر گل کری مشکلہ تیروں گھیرا وہ تو پائے جدو دامن رسول چھڑ کے تو انگریزاں دی سنت عمل کر لیا نوجوان اتھے لکھ میرا پیغام ننے ننے بچے 7 سال ایک دی عمر ایک دی 9 سال عمر تے سینے چ محبت مصطفیٰ کی نہیں ہے عبدالرحمن بن عوف نے میں پوچھا کی آکھنا تسی او بچے ابو جہل نو تسی کی آکھنا ہے بچے آندے پے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو کوئی آواز نہیں جاندی تو میرے دھیان کرو تسی یار کی ہو گیا تو قسم کھائی ہے مر جائیں گے ساڑھا اتنا بڑا اجتماع ہوندہ ہے بہت بڑا اجتماع ہوندہ ہے ہزاران دا اجتماع ہوندہ ہے تھوڑا بہت اگر پچھا بھی انتظامہ سے ہو جاندہ ہے تو ایڈا فیل نہیں کردہ اس بات تو بس تیان محبوب وال رکھی دا اپنا اینا دا کام یہ جانا دا اگر نیچے جگہ دے اوپر چل جاؤ اتنی بڑی مسجد ہے بہت بڑی مسجد اوپر چل جاؤ 2 بیسمنٹ نے اگر بھرے نے اوپر چل جاؤ مل کے ذرا پڑھ لو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سنا ہے گالیاں دیتا اسی سنے سڑے محبوب نو گالاں کر دے تو ناموسے رسالت دا ڈاکو ہے اسی سنے سڑے یار نو پونک دے حضور دی شان وچ بے ادبی کر دے پیا سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب وہ نوجوان تیرا جذبہ بھی ایسا ہونا چاہیے امام الانبیاء دے نام تو مر مٹنے والا جذبہ ہوئے حضور دی محبت تیرے سینے دے اندر ہوئے نبی دی زلف دی قسم میری بات غلط ہوئے قیامت دا دن ہوئے گا تیرا ہاتھ ہوئے گا میرا گریبان ہوئے گا اگر میری گل ٹھیک ہوئے قیامت والے دن محبت رسول دی وجہ تو نبی دے چنڈے تھلے جگہ مل جائے تو پھر میری گل تے عمل کر لینا چاہیے میں وعدہ کرنا اگر غلط میسج دے غلط پیغام دے میں اپنی ذات واسطے کبھی پیغام نہیں دیتا پیغام دے دا اللہ تے اللہ دے رسول واسطے پیغام ٹھیک ہوئے محبت رسول دی وجہ تو اگر تیرے گناہ معاف ہو جان تو پھر میری گل تے عمل ضرور کرنا چاہیے اللہ اکبر بہرحال مسلمان بھائیو اللہ
ہن عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا بچیو تسی چھوٹے چھوٹے او دے ارد گرد فوجی نے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے بولے لے چاچا جی یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے۔ بہرحال مسلمان بھائیو عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا آؤ جنا سامنے گھوڑے تے سوار ہو ابو جہل ہے، او شاہین جھپٹے، ہائے 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 میرے نبی دے شہینوں، اسلام دے شہینوں، میرے نبی دی محبت پیدا کر لو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ ادھر رئیس مکہ سردار مکہ انج جھپٹے جی میں بات چھپڑ دے دیں وہ کیڑی گل سی عمر تے نہیں سی لڑائی کرن دی، جذبہ کیڑا سی؟ جذبہ سی محبت مصطفیٰ دا۔ بات دی طرح جھپٹے نے۔ اقبال نے تینوں آنکھیں تیرے واسطے پیغام دیتا ہے، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کملی والے محبوبہ حضور نے فرمایا جنگ کرنی ہے، ساری قوم جواب دیتا سونا اسی قوم موسیٰ ورکے نہیں، پھر روٹی سسی کھائیے تو لڑے موسیٰ، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہاں کیا سونا ہر شے قربانے۔ بہرحال ابو جال واصل جہنم ہویا، بہت عظیم مارکہ بدر 17 رمضان رونما ہویا اور اسلام نو کامیابی ملی، حضور دے شاہینہ نو کامیابی ملی، اللہ دے سپاہیاں نو کامیابی ملی، اللہ دے جڑے فوجی سائنہ نو کامیابی ملی۔ اللہ کرے سانو اسلام نال محبت ہو جائے، اللہ کرے سانو ملک و ملت نال اسلام نال محبت ہو جائے، اللہ کرے اسی حضور دے عظیم غلام بن جائیے۔ آمین زور نال کہہ لو۔ عزیزان گرامی اللہ تہاڈی میری حاضری قبول کرے، اٹھنا نہیں کسی بندے مہربانی، اور اللہ یہ اج دا جمعہ جڑا ہے اللہ انہوں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ مکتبہ فیضانی محدث اعظم کیسز سینٹر والے کچھ سیڑیاں نے میری پچھلا جمعہ میں مثال سیدۃ النساء رضا باد دے پروگرام نے موضوع ہے، ایک ہے وصال سیدہ فاطمہ، ایک ہے عظمت شان فاطمہ تو زہرا سلام اللہ۔ پچھلا جمعہ بھی انہاں کول ہے، رضا باد دو پروگرام وہ بھی انہاں کول ہے۔ سارے حضرات وہ انہاں کو سی ڈی لو اپنے، انہاں کول اور بھی میرے جمعے ہیں، خرید کے اپنے گھراں چلایا کرو، لازمی خریدنا۔ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔